غزہ میں بھاری تباہی تو اسرائیل کا بھی $50 ارب سے زیادہ کا نقصان۔ غزہ کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بیچ محمود عباس کی قیادت میں ایک بار پھر فلسطین اتھارٹی امریکہ کے اشاروں پر فلسطینی مزاحمت کے خلاف سازش میں شریک ہونے جا رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی حکومت کو غزہ میں خود مختار کردار کو قبول کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے۔ اس امریکی اخبار کے مطابق محمود عباس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کرے تو ہم اس طرح کا کردار قبول کرنے کو تیار ہیں۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل حسین الشیخ نے اس اخبار کو بتایا کہ ان کی امریکی وزیر خارجہ بلنکن سے گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت غزہ پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کو فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام لانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ حسین الشیخ نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ امریکہ کی جانب سے ایک سنجیدہ منصوبہ دیکھنے کے خواہاں ہیں جو اسرائیل کو دو ریاستی حل پر عمل کرنے اور اس معاہدے کا پابند بنائے۔ غور طلب ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کے وحشی حملوں کو 35 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں 11,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں 4,400 سے زائد بچے، 2,823 سے زیادہ خواتین اور بچیاں اور 700 کے قریب بزرگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں اور 26,000 سے زیادہ فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک اسرائیلی حکومت کے ان حملوں کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ اور بہت سی امدادی اور صحت عامہ کی تنظیموں نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک نے اسرائیلی حکومت کے جرائم کی مکمل حمایت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے صرف حماس کو فائدہ پہنچے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن سمیت G7 کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ میں انسانی بنیادوں پر وقفے کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن مکمل جنگ بندی کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔